بیرسٹر گور خان صاحب، کیونکہ اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ جو کچھ ججز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، تو آپ اس کا کوئی جواب دیں گے؟ کیونکہ ایک تاثر ہے حکومت کی طرف سے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں، خاص طور پہ ہائی کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں، وہ باقاعدہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسے الفاظ جو لوگوں نے استعمال کیے اور حکومت کی طرف سے آیا تو میں تو بذات خود بھی اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. پی ٹی آئی یا خان صاحب نے بار بار کہا ہے وہ کبھی اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے سہولت کاری پہ، اور کسی عدلیہ کے کسی جج نے کبھی بھی پی ٹی آئی کی سہولت کاری نہیں کی ہے اور نہیں ہم بلیو کرتے. اگر ایسے ہوتے تو خان صاحب پہ 100 کے قریب ایف آئی آر ہوتے. ان کی خود اپنی پٹیشنیں پینڈنگ ہے کہ مجھے اجازت دی جائے. یہ جو آپ 100 کے قریب ایف آئی آر والی بات کر رہے ہیں، جی، یہ آپ کے پاس ایف آئی آریں پوری ہیں؟ اس کی ایک پوری لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، کچھ پہلے والی اور ابھی جو موجودہ لسٹ ہوئی ہے. 25 ایف آئی آر تو اسلام آباد کی ہیں جی، 6 جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں، اس میں کچھ پرانے بھی موجود ہیں، ایک بلوچستان کی ہے. یہ ٹوٹل 36 نہیں بنتی؟ یہ پہلے 45 تھی، لیکن ابھی موجودہ وقت میں جو ہر ایک ایف آئی آر میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے خلاف ہو جاتے ہیں اس پہ خان صاحب کا نام ڈالا جاتا ہے. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جو یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا یا ایلیگیشن انہوں نے لگائے، اس سے عدلیہ کی تضحیق ہوئی ہے. اس کو عدلیہ کو ڈیفیم کیا گیا، اس کے کانفیڈنس جنرل پبلک کا عدلیہ پہ کو ایروڈ کیا گیا ہے. اس کے خلاف انکوائری ہو جائے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کون لیتا ہے اور کہاں کرتا ہے. یہ محمد خان بھٹی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، آپ کے خیال میں اس کی انکوائری ہونی چاہیے؟ یہ حامد میر صاحب، ایکچولی جو کوڈ بنا ہے ججز کے لیے، کوئی بھی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کے الزامات نہیں. یہ کارروائی ہونی چاہیے وہ لوگ جو لوگ یہ اسٹیٹمنٹیں لیک کرتے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹیں لوگوں سے لیتے ہیں. سپریم جوڈیشل کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل جو بنی ہے، اس کے رولز جو بنے، اس کے مطابق کوئی بھی شہری کسی بھی جج کے خلاف بشمول چیف جسٹس کے وہ ایک کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. وہ انکوائری ہوتی ہے، ان کیمرہ ہوتا ہے اور اس کے سبسٹانس ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو یہ 2 ججز کا نام لیا ہے میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں، دونوں کو جب یہ پریکٹس کر ان جیسے اپ رائٹ اور ہمبل شاید سپریم کورٹ کی ہسٹری میں نہ آئے ان پہ یہ الزام لگانا. یہ ریفرنسز کا اور ایک جج کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ جج صاحب کو اور اس کی فیملی کو آپ ملائن کر لیں. اچھا ملک احمد خان صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو الزامات محمد خان بھٹی صاحب کے سامنے آئے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی بتایا جانا چاہیے حکومت کی طرف سے کہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کہاں پہ دیا ہے، کس کو دیا ہے، وہ جو آدمی سوال کر رہا ہے وہ کون ہے اور یہ میڈیا کو کیسے لیک ہوا ہے؟ نہیں میر صاحب، میں اس سے تھوڑا بیونڈ جانا چاہتا ہوں. دیکھیں، میرا مسئلہ محمد خان بھٹی یا اس کی یہ سٹیٹمنٹ یا مظاہر اکبر نقوی صاحب جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے متعلق جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا. کوئی ایک دفعہ تو نہیں، بار بار وہ بات سامنے آ رہی ہے اور پھر ایک نون پوزیشن ہے اور جس کا ہم سب کو پتہ ہے، ہمیں ذاتی طور پہ اس بات پہ اور اس تعلقداری کا پتہ ہے، کسی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس بات کو تو ایک طرف رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ طے کر لیں کہ سیاست کہاں ہونی ہے. اگر تو سیاست سپریم کورٹ میں ہونی ہے تو میرا اعتراض ہے، بڑا شدید اعتراض ہے. مجھے اس کورٹ پہ بھی اعتراض تھا جب میاں نواز شریف کے خلاف پاناما ڈیسیژن آ رہی تھی، اس کی ساری پروسیڈنگ پہ اعتراض تھا. میں نے خود میاں صاحب کے سامنے جا کر یہ کہا کہ یہ اعتراض جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی، ہیرے اور جیمز بانڈ والی بات اور لوہے کے چنے خواجہ سعد رفیق والی بات، میں نے کہا اس کو روکیں، یہ تو اپنی جگہ کی بات ہوگی. لیکن مجھے یہ پوچھنے کا حق دیں کہ سپریم کورٹ ایگزیکٹو کے اختیار پہ انکروچ کیسے کر سکتی ہے، وہ جے آئی ٹی تشکیل کیسے دے سکتی ہے جس میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھے. ہمیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جورسڈکشن ثاقب نثار صاحب کا اپنا فیصلہ ہے اور رانا آفتاب احمد خان ڈپٹی لیڈر تھے اپوزیشن کے پیپلز پارٹی کے فیصلہ آباد سے، جس میں انہوں نے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، پی ایل ڈی میں چھپی ہوئی ہے، جس میں کہا کہ جو کورٹ شہادت قلم بند کرے گی وہ ڈسکوالیفکیشن 62-63 کی کرے گی، 184(3) کے اندر یہ نہیں ہو سکتی. تو یکسر وہ کیسے تبدیل ہوا؟ سپرنٹینڈنٹس انویسٹیگیشن ایک نہیں، گور بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بیرسٹر ہیں، لسٹ آف ججمنٹ سپریم کورٹ اور ڈفرینٹ ہائی کورٹس کی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے انویسٹیگیشن کرنا تفتیشی افسر کا، اس پہ عدالتیں اپنا کنٹرول پرووائڈ نہیں کر سکتی. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن محمد خان بھٹی صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں نہیں بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بڑی سیریس
ایلیگیشن ہے اور یہ پروب کرنے کے لیے جیسے بیرسٹر غور کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں 2 ریفرنس پڑے ہیں اور وہ ریفرنسز فکس کریں، جرت کریں، دیکھیں ان کے خلاف ان ریفرنسز کی. پاکستان بار کاؤنسل سے معتبر ادارہ اور کیا ہوگا؟ میرے لیے تو وہ بڑا ایک اوور آرچنگ ایک اس ادارے کی پوزیشن ہے، مجھے وہ ریگولیٹ کرتا ہے، میں ایک وکیل ہوں اور وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بار کاؤنسل کی دائر کردہ وہ درخواست جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں انہی جج صاحب کے بارے میں ہے وہ ذرا لگا لیں اور اسی میں محمد خان بھٹی کے اس انٹرویو کو اور محمد خان بھٹی کو اور اس کے کنٹینٹس کو اور ان کے بیٹے پر لگے الزامات کو ان سب کو لا کر آپ پروب ان کر لیں. ٹھیک ہے. کس کو اعتراض ہے اس پہ؟ اچھا یہ تو بڑا آسان ہے. فیصل واڈا صاحب یہ ایک بات کی وضاحت تھوڑی سی کرو. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنسز پینڈنگ ہے، اس کی کارروائی ہونی چاہیے. ان ججز کے خلاف کوئی بھی ریفرنس پینڈنگ نہیں ہے فار مس کنڈکٹ آف دی فائنینشیل مس کنڈکٹ. ایک ریفرنس جو انہوں نے بھیجا ہے وہ جو آڈیو سے ریلیٹڈ ہے، جو انہوں نے اپنے پرسنل پولیٹیکل کے حساب سے. 2 ہو گئے. اچھا فیصل واڈا صاحب یہ کہنا درست ہوگا کہ جس طرح کسی زمانے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ ججوں کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے اور پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ لاہور کا جو بیٹا ہے اس کے لیے تو انصاف کے دروازے کھلے ہیں لیکن لاڑکانہ کی بیٹی کے لیے نہیں کھلے، اور پھر چمک کی بات بھی ہوتی تھی، تو اسی طرح آج عمران خان صاحب بھی کچھ ججوں کی آنکھ کا تارا بن چکے ہیں. دیکھیے میر صاحب، اس کو اس طرح ایکسپلین کرنا تو ناممکن سی چیز تو کوئی نظر نہیں آ رہی. جب آپ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جج صاحب فرمائیں کہ کسی کی جان کی قسم کھاؤ کہ وہ بچے گا نہیں بچے گا نواز شریف صاحب کے لیے، اور 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر وہ یہاں سے رہا ہو کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اشتہاری ہونے کا ان کو بلایا نہیں جاتا. اور یہ پریسیڈنٹ تو پہلے موجود تھا، پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مریم بی بی نے جو بیان دیا سپریم کورٹ کے ججز کا، اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جب اقتدار میں لے رہے تھے اس دن ان کا فرد جرم عائد ہونا تھا، وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. ان کا بیٹا سی ایم بن رہا تھا، وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. تو جانبداری وہاں نظر آئی تو جانبداری یہاں بھی نظر آ رہی ہے. پریسیڈنٹ تو دونوں ہی موجود ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ پہلے ان کے ساتھ ہو رہا تھا ہمیں تکلیف ہوتی تھی، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری عدالتوں میں سیاست جو ہے وہ آ چکی ہے. سر عدالتوں میں ہر جگہ پہ صرف پرسنل فیوریٹزم، انٹرسٹ، کسی کی پسند ناپسندیدگی بڑے چلتی ہے 65 سال سے پاکستان میں. عدل تو ہمارے ملک میں ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے وہ بلوچستان میں لینڈ کروزر کے نیچے ایک آدمی نے گاڑی پہ پولیس والا دے دیا، اس کی ویڈیو آ گئی، اس کو باعزت بری کر دیا. اس کا جتنے بھی صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ پہ کرمنلز آج حکومت کر رہے ہیں